کہ اگر تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ جہنمی کون ہے جنتی کون ہے، یہ سب کچھ اوپر سے ڈیسائیڈ ہو کے آیا تھا سب کچھ، تو پھر تو ہمارے کرنے کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی کے ریفرنس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی سے گوندے جا رہے تھے۔ شخص انسان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی تھی، اسی لیے دنیا میں پورا کا پورا قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اکیلے پہ اترا ہے۔ تمہارے پاس یہ اپنی امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ جو روحیں ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنا ٹاسک چن کے زمین پہ اتری؟ اپنی مرضی سے اپنا ٹاسک چن کے زمین پہ اتری، اس کی دلیل کیا ہے؟ جی اچھا سوال ہے یہ۔ اس کی دلیل ایک تو یہ ہے کہ جس ڈائلیکٹ میں اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں گفتگو کر رہے ہیں، ابو داؤد میں اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت نمبر 172 کی عہد الست کی تشریح پوچھی تو ہمارے بہت سے سوال تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے سوال تھے کہ ہم نے کہا کہ اگر تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ جہنمی کون ہے جنتی کون ہے، یہ سب کچھ اوپر سے ڈیسائیڈ ہو کے آیا تھا سب کچھ، تو پھر تو ہمارے کرنے کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہمیں اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو اکٹھا کر کے جب پوچھا کہ الست بربکم، تو ان ارواح کے پاس چوائس تھی یہ کہنے کی، یہ نہیں کہ سب نے خوف میں کہا، جیسے فرشتوں کو کہا تھا کہ جھک جاؤ، تو ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ نہ جھکتے، وہ تو ان کا طرز عمل تھا کہ تمام فرشتوں نے اپنی ول سرنڈر کی۔ اسی طرح ارواح کے پاس بھی چوائس تھی، تو انہوں نے آگے سے کہا بلا کہ یس آپ ہمارے رب ہیں۔ Now that goes to show، ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اس کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ کی ہے، وہ ایک نقطہ نظر میں مختلف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم ارواح کا قصہ نہیں ہے، یہ بعد کا قصہ ہے، یہ آدم علیہ السلام کے بہت بعد کی گفتگو ہے، where I have a difference of opinion، کیونکہ میں نے جو حدیث ابو داؤد میں پڑھی ہے اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ بعد کی گفتگو ہے۔ اس سے یہی گفتگو اس سے یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ، یعنی ارواح کے ڈیسیجن ہے یہ، کہ اس وقت آپ نے اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے میثاق کیا ہے، اور جب آپ میثاق کرتے ہیں تو آپ ایک کمٹمنٹ دیتے ہیں۔ میثاق کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے کانٹریکٹ کیا۔ اب کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ آف کورس اس شرط پہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کانٹریکٹ وائلیٹ کیا تو میں فلاں چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور اگر میں نے اس کی پابندی کی تو فلاں چیزیں۔ کانٹریکٹ کی بیسک ایک جو کونوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ میں شرائط ہوتی، میثاق میں شرائط ہوتی۔ تو جب میثاق ہو رہا ہے، وعدہ ہو رہا ہے، کانٹریکٹ ہو رہا ہے، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں ان آیات اور اس آیت اور ان احادیث کی روشنی میں کہ there was a very thorough, very sensible decision that we made on part of ourselves, that we are getting into a contract and we will abide by the contract, and if we fail we will accept all the punishments, and if we succeed we shall be granted by the Lord of all the privileges that Allah subhanahu wa ta'ala has to offer۔ یہ میں ذاتی طور پہ اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے بڑی سوچی سمجھی چیز کی تھی ایز روح، یہ مجھ سے فورسفلی نہیں کرایا گیا، یہ میری چوائس تھی۔ اچھا، میں نے یہ سوال ساحل سے بھی پوچھا تھا، تو ساحل نے جواب دیا، جس میں کون سی آیت کا ریفرنس دیا اس نے؟ سورہ احزاب کی لاسٹ 72 یا 73 آیت ہے وہ، ٹھیک ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امانت جو ہے وہ آسمانوں کو اور زمینوں کو اور پہاڑوں کو پیش کی، کو آفر کی، تو انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ صرف انسان نے کہا یس، انسان نے کہا کہ ہاں میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اب وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ سیدھا وہ اللہ پاک کی امانت ہے، وہ سب کے لیے ایک ہے۔ اچھا، میں اس آیت کی تفسیر عام علماء سے مختلف سمجھتا ہوں۔
میرے اندازے میں وہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں قرآن پاک کی امانت کا کانسیپٹ ہے، وہ ایک انسان کا کانٹریکٹ تھا، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا میرے اندازے میں، کیونکہ آگے ہسٹری نے بتایا کہ وہ قرآن پاک آقا علیہ السلام پہ نازل ہوا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو امانت کا ذمہ دار شخص انسان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی تھی، اسی لیے دنیا میں پورا کا پورا قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اکیلے پہ اترا ہے. وہ میں اس لیے کل انسانیت کو نہیں سمجھتا کہ اس آیت میں کل انسانیت کی گفتگو ہو رہی ہے، اور جس وقت یہ میرا گفتگو ہو میرا رہی ہے. نقطہ نظر مختلف ہے، نقطہ نظر اس سے. جی 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 وہ اس لیے کیونکہ یہ آیت کا اختتام پتہ ہے کس بات پہ ہوتا ہے؟ کہ انسان ظالم اور جاہل ہے. جی ٹھیک ہے، ظالم ہے یا کوئی اسی کانٹیکس میں ہو رہا ہے کہ اس کا نیگیٹو امپریشن آ کم جی کم فہم ہے. جی کم فہم. تو میرا خیال ہے کہ یہ کل انسانیت کی بات ہو رہی ہے. بیشتر علماء کا یہ خیال ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا، میری آرگیومنٹ یہ اگر ایسا ہوتا تو قرآن ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوتا کل انسانیت پہ، وہ ایک ہستی نے وہ ذمہ داری اٹھائی ہے. تو جو آگے آیت کا جو کانوٹیشن ہے کہ وہ کم فہم ہے، وہ یہ ہے کہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ امانت تو کس نے اٹھا لی تمہارے لیے، لیکن تم کم فہم ہو، تم نہیں سمجھ سکے کہ کس نے تمہارے لیے کتنی بڑی امانت اٹھائی ہے. یہ میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں. اور آگے بھی اس کی فردر میں جو ایکسپلینیشن سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امانت اٹھائی تھی، یہ باقاعدہ ایک ایرا ہے، ایک دور ہے جس دور میں یہ ساری چیزیں عمل میں آ رہی تھیں، اور اسی کے ریفرنس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی سے گوندے جا رہے تھے. وہ اب نبی کیسے کوئی ہو سکتا ہے جب آدم ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نبوت کا منصب تھا ان کو اس امانت کے لینے پہ ہی ملا تھا، اور 5 انبیاء تھے جن میں سے ایک آقا علیہ السلام تھے جن سے وعدہ لیا گیا تھا، جس میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ 4 انبیاء اور آقا علیہ السلام سے مختلف میثاق لیا گیا ہے. یہ وہ میثاق ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کو کی امانت لی ہے. اور آیت جو کہہ رہی ہے کہ اور انسان کم فہم ہے، کا مطلب ہے کہ انسان سمجھتا نہیں ہے کہ یہ کس لیول کا سٹیپ تمہارے بہاف پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہے. اب اس کی ذمہ داری اٹھانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے تمہاری پوری کل انسانیت کی ریپرزنٹیشن میں ایک بہت بڑی ذمہ داری امانت اپنے سر پہ لی ہے. تو یہ نہ ہو کہ تم اپنے نبی کی اس امانت کا وہ خیال نہ رکھو جو تمہیں وہ دے کے جا رہے ہیں. اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں حجۃ الوداع کے بعد غدیر کے موقع پہ، تو ادھر وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے تمہارے پاس یہ اپنی امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ مجھ پہ قرآن نازل ہوا، پھر انہوں نے کہا مجھ پہ دین مکمل ہوا، اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ اب میں یہ امانت تم تک چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو سنبھالنا، اس کو تھامے رکھنا. دیٹ گوز ٹو شو کہ یہ ساری گفتگو اس کنٹینویشن کا حصہ ہے، اور اس کا اختتام غدیر کے مقام پہ ہوا جہاں پہ وہ قرآن پاک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور امانت سونپ کے جا رہے ہیں. That is how I conclude the whole process of this ayat in reference of these ahadith.